بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. کنزا ربا یہ جو بھائی کہہ نہیں تھا کنزا ربا، یہ کنزا ربا سے آیا. کنزا ربا سابعین کی کتاب ہے. قرآن میں سابعین کا لفظ آیا 3 دفعہ پہ. سابعین ایک کلٹ ہے جو کہ جون دا بیپٹسٹ کو مانتے تھے لوگ. اس کو ماننے کے بعد ان کی ایک کلٹ نکلی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی کنزا ربا. یہ سابعین کی کتاب ہے. اب قرآن میں ایک لفظ آیا ہے کہ ملائکہ کو کہا گیا، اینجلز کو کہا گیا سجدہ کرو آدم کے سامنے بھی، لیکن پھر جن کو کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب یہ بات ہم ہر دفعہ ہر کوئی پوچھتا ہے، بھائی جن تو آگ کا بنا ہوا ہے. اب ایک کلاس ہے، اس کے اندر 90 عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، 10 لڑکے ہیں، اور اللہ میاں جو کلاس کا ٹیچر ہے وہ کہے عورتیں ساری لڑکیاں کھڑی ہو جائیں. اب ساری لڑکیاں کھڑی ہوگی، مجھے 10 لڑکے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ ٹیچر جو لڑکوں کو سزا دے گا بھائی لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو وہ لڑکے کہیں گے سر جی آپ نے کہا تھا لڑکیاں کھڑی ہو جائیں، لڑکیاں کھڑی ہو گئی ہیں، ہم لڑکی تو نہیں ہیں. سیم از دا کیس جو ابلیس ہے وہ تو جن ہے. اللہ نے تو نہیں کہا ملائکہ والجن، ٹھیک ہے، اللہ نے تو کہا ملائکہ اسجدو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے پھر جن کو سزا کیوں دی. تو یہ چیز ہمیں سر کنزا ربا میں ملتی ہے. یہ دیکھیے کنزا ربا، وہ بھائی بار بار کہتے ہیں کنزا ربا تھوڑا دکھا دو، تو آج ان کے لیے کنزا ربا تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. یہ سر کتاب ہے کنزا ربا کی، ٹھیک ہے. اچھا کنزا ربا کی اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس جیسی اسکرین میں ذاتی میں بتاتا ہوں. اچھا اب کنزا ربا کی یہ کتاب ہے. اچھا ایک اور یہ جناب ڈفرنٹ ٹائپ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پڑھنے کی، ہم نیچے آ کے پڑھتے ہیں، اصل چیز پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے جو فرشتے تھے وہ 2 طرح کے تھے. ایک وہ جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک وہ جو کہ کس سے بنے ہوئے ہیں، جو کہ بنے ہوئے ہیں آگ کے. ایک نور ہے ایک نار ہے. بالکل. اچھا ہمارے کو نور میں سب اوکے یہاں پہ ہے، مجھے بھول گیا کدھر گیا. یہ دیکھیں سر، یہ پڑھیے گا. اچھا یہاں آیا ہے، دیکھیے. جی جی پڑھیے سر. قبن بأمر الثمار والاعناب والاشجار يبتهج بها العالم وليكن رجل وامرأة سماهما آدم وحواء. الف نیچے ہے، اسمہ، یہ اسم ہے، الف نیچے ہے، ذرا سین سے نیچے الف ہے، وہ شاید آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. اسمہما آدم و حوا. اچھا اسماہما آدم و حوا لیسجد لہما ملائکۃ النار. اچھا جو ہے وہ جو ہے اس میں آگ کے فرشتے بھی کہا جا رہا ہے. جی. ومن عصا، آگے جو ہے ومن عصا فمصیرہ النار ولیکن ثلاثۃ من ملائکۃ النور انسا لآدم. صحیح. سو 3 فرشتے ہیں جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ جبرائیل، میکائیل اور تیسرا اس میں بتایا ہوا ہے. باقی سارے فرشتے ہی نار کے بنے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن اس چیز کو ظاہر نہیں کر سکا کیونکہ محمد نے ٹکڑوں میں چیزیں لی تھی نا. تو یہ ایک کتاب ہے جو کہ نہ بائبل ہے، نہ انجیل ہے، نہ تورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بیچ کی ایک اور چھوٹی سی سب کیٹیگری ہے، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے سابعین، ٹھیک ہے. اس کتاب کو 2nd سینچری سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو 3rd سینچری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو 2nd سینچری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ محمد صاحب سے پہلے کی ہی کتاب ہے اوبویسلی. جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرشتے 2 طرح کے ہیں، ایک نوری ایک ناری، ٹھیک ہے. اب قرآن، اب اس کو سوچنے کے بعد قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے ورڈک کو چھوڑ دیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ملائکہ کو کہا گیا سجدہ کرو ایڈم کے سامنے، ٹھیک ہے. اب ملائکہ میں نار کے ملائکہ بھی ہیں اور نور کے ملائکہ بھی ہیں. اب اگر ابلیس کو کہا تو نے سجدہ نہیں کیا تو بات سچی بنتی ہے. جی جی صحیح ہوا نا. تو اب اگر کہا گیا ہے کہ آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، then it makes sense, otherwise it doesn't make sense. صحیح بات. اچھا یہ اب اسی کے پیج نمبر 90 پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا
سر یہ قالت ملائکہ سے پڑھیں سر. قالت الملائکۃ اذن لنا ان ننفخ فیہا من روحنا فمن ذلك البيت من بيت الرب انت بها اتيت ولكن الملائکۃ تعبت وتعب بساہیل ولم يقف آدم منتصبا على قدميه صعد بساہیل الى علیین ما سلم بین یدی ابی الازریین ماذا فعلت یا بساہیل. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہاں پہ آپ کو آ گیا آدم کے اندر روح پھونکی. کس طرح پھونکی؟ فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لائک آپ کو جو قرآنک نیریٹو جو کہ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں. اعتراض ان کا ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کر دیا. ابلیس سے تو نہیں کہا تھا. اگر اس نے نہیں کیا تو اسے سزا کیوں دی؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ قرآن کی غلطی نکالی ہے سچ والا صاحب نے. جواب: فرشتہ لفظ تو تمہارا تخلیق کردہ ہے جو آپ کے بھائی بہن فارس سے لے کر آئے. قرآن نے تو ملکن جمع ملائکہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، ملائکہ. اور ملائکہ کہتے ہیں کائنات کی مخفی قوتوں کو، انویزیبل فورسز. اور ان ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے، بتایا ہے قرآن نے. دیکھیں 47/31 اور 35/1 35 کی ایک کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے، ملائکہ یعنی کائنات کی مخفی قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کے مطیع ہو جاؤ. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم کے مطیع ہو جاؤ، مین کائنڈ کے مطیع ہو جاؤ، اوبیڈینٹ بن جاؤ، اوبیڈینٹ بن کر رہو تو سب راضی ہو گئے، سب راضی ہو گئے. الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین 2/34، اس نے انکار کیا یعنی اوبیڈینسی سے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، اور وہ تھا نیگیٹو ونگ سے، یعنی وہ اس ملائکہ کی اس قسم میں سے تھا، اس کائنڈ میں سے تھا جو انکار کرتے ہیں، جو انسان کا اپوننٹ تھا، حریف، یہ اس قسم میں سے تھا. وکان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. وکان من الکافرین، یہ انکار کرنے والوں میں سے تھا، یعنی نیگیٹو ونگ میں سے تعلق رکھتا تھا، یہ انسان کا اپوننٹ تھا. وکان من الکافرین، یعنی ان کائناتی مخفی قوتوں میں کچھ انسان کے دوست مطیع ہیں اور کچھ اس کے حریف ہیں. اور یہی اس کا دنیا میں ٹیسٹ ہے، انسان کا یہی ٹیسٹ ہے. شر کے ذریعے بھی یعنی منفی قوتوں کے ذریعے بھی کہ یہ کتنا کمزور واقع ہوتا ہے، منفی سوچ کے تابع ہو جاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی، یا اتنا مضبوط کہ اس کے جھانسے میں نہ آ کر مثبت پہلوؤں پر گامزن رہتا ہے. یہ دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، تمہارے لازمی تمہارا ٹیسٹ ہوگا، ہم تمہارا لازمی ٹیسٹ لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کس طرح سے؟ بالخیر، خیر کے ذریعے بھی یعنی مثبت طریقے سے بھی، والشر، اور شر کے ذریعے بھی یعنی نیگیٹو منفی طریقے سے بھی. 21 کی 35. تو یہ تو اس کے پروگرام اور مشیت کا حصہ تھا، اس کا انکار کرنا. اس کی کیا مجال تھی انکار کرنے کی؟ یعنی وہ تھا ہی اپوننٹ میں سے، اس ونگ میں سے تھا جو نیگیٹو چلتے ہیں. وکان من الکافرین، وہ اس یعنی ملائکہ کی اس قسم میں سے تھا کہ جو چلتے ہی اپوننٹ ہیں، انکار کرتے ہیں، منفی. یہ تو اس کی مشیت تھی، مشیت کا حصہ تھا. اس نے یہ بتانا تھا کہ تمہارا واسطہ دو طرح کے ملائکہ سے پڑھنا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی. اگر دنیا میں انسان کا حریف نہ ہوتا تو پھر تو یہ انسان ہی نہ تھا، جانور تھا. جانور کے لیے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیطان اس کو بہکائے، وہ تو اپنی فطرت پہ چلتا رہتا ہے. جانور کے لیے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اسے کوئی تمغہ ملنے والا ہے حسن کارکردگی کا.
کہ یہ کتے نے بڑا اچھا کام کیا، اس کو تمغہ ملے گا، یہ سور نے بڑا برا کام کیا. نہ اس کا کوئی کیریکٹر ہوتا ہے جانور کا کہ بکری بڑا نیک جانور ہے، کتا بڑا گناہ گار ہے. بس انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا ایک اپوننٹ ہے جس کو بہکاتا ہے. اس کا یہ شرف ہے کہ اس کے بہکائے میں نہ آئے، مثبت پہلوؤں پر گامزن رہے، منفی پہلوؤں پر نہ چلے. یہ ملائکہ کی بہت سی اقسام میں سے یہ دو اقسام بتائی گئی ہیں کہ ایک مثبت ہے، دوسری منفی ہے. دونوں ملائکہ ہی ہیں، دونوں ہی ملائکہ ہیں. اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپوننٹ ہیں، انہیں ان کی کارکردگی کے اعتبار سے جن کہا جاتا ہے. انہیں ان کی کارکردگی کے اعتبار سے جن کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلے انہی ملائکہ کی بات ہو رہی تھی جنہیں انسان کے تابع فرمان ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. ملائکہ سے کہا کہ تابع فرمان ہو جاؤ، اسجدوا لآدم، تابع فرمان ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر جس ملکن کی قسم نے تابع ہونے سے انکار کیا، اس کو وہ قسم بیان کی جا رہی کہ وکانا من الجن 18 وکانا من الجن 18 کہ وہ تھا جنوں میں سے، یعنی اس کی کائنڈ تھی، اس کی قسم تھی. اب پتہ چلا کہ جن اور ملائکہ ایک ہی ہیں، صرف اقسام کا فرق ہے. ایک نیگیٹو چلتے ہیں، ایک پازیٹو چلتے ہیں، اقسام کا فرق ہے. دوسری راز کی بات ایک اور بتاؤں کہ سچ والا جی نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ ملائکہ نوری مخلوق ہے. ملائکہ نوری مخلوق ہے. کس نے بہکایا ہے سچ والا آپ کو؟ قرآن نے تو کہیں بھی نہیں بتایا، کہیں نہیں کہا کہ ملائکہ نوری مخلوق ہے. سچ والا جی کہیں گے کہ ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہے. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کانوں کے کچے ہیں کہ سنی سنائی باتیں دہراتے رہتے ہیں. پھر آپ محقق کس بات کے ہیں؟ محقق تو نہیں ہے، پھر آپ قطعی نہیں ہے محقق. آپ کو ایران اور فارس سے آئے ہوئے ازبک اور زرتشتی اماموں نے بہت بہکایا ہے جناب، محمد کا نام لے لے کر. ان کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے اور انہوں نے بہکایا آپ کو محمد کا نام کہ محمد نے یہ فرمایا، محمد نے یہ فرمایا. اور آپ اتنے کانوں کے کچے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کہہ کون رہا ہے، یہ کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ. باقی یہ کہ کنزہ ربا کی تیسری قسم ہے. کنزہ ربا کی تیسری قسم بتاؤں گا کہ جن، ابلیس اور شیطان کو ناری کیوں کہا گیا ہے. نیز ہوا، یہ ہوا کیا چیز ہے، اور وہ آدم جس کو جو تصور تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم نے کس طرح سے ان کی تردید کی ہے، اور قرآن کریم سائنٹیفک اصولوں کے مطابق جاتا ہے اور یہ مذاہب اس کے خلاف جاتے ہیں. یہ میں آئندہ تیسری قسم بتاؤں گا انشاءاللہ. والسلام. سنساری